پہلی تو میری گزارش یہ ہوگی کہ ڈائریکٹر ڈپٹی ڈائریکٹر کو رفع دفع کرنے کی بجائے سی ڈی اے کو رفع دفع کیا جائے اس پورے کام سے. جتنا بجٹ جاتا ہے اس میں آپ کسی کو بھی یہ آؤٹ سورس کر کے دیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ پوری شکل تبدیل ہو جائے گی لاجز کی. So, and that is something that is under consideration of the Finance Committee, and I would think that we would be moving quickly towards that. باقی جہاں تک اس سال کے پی ایس ڈی پی میں یہاں کے بجٹ کا تعلق ہے, I think it should be done any day now. Commitments have come from the government. So, while not speaking on their behalf, but I am privy to the fact that it will be done, and the Speaker has been pursuing that. جی شکریہ. جی جی مائک کھولیں ادھر. نور عالم صاحب کا مائک کھولیں. تھینک یو آنریبل اسپیکر صاحب. بات یہ ہے سر کہ خالی یہ جو جتنے بھی آنریبل ممبران صاحبان ہیں سر انہوں نے بالکل بات صحیح کی ہے. سی ڈی اے کا وہاں پہ آپ مانیں گے سر کہ ہم ایم این ایز اپنا بجلی کا بل, گیس کا بل, ہم اپنے پارلیمنٹ لاج کا کرایہ, ہر چیزیں, اور کوئی ہمیں ڈسکاؤنٹڈ کوئی چیز ہمیں نہیں ملتی. لیکن آپ مانیں گے سر کہ وہاں پہ جو امپلائیز آپ وہاں پہ وہ کرتے ہیں ان کے لیے 50% ڈسکاؤنٹ ہے کینٹین میں بھی. وہاں پہ 2-2 کروڑ روپے وہاں کا نہ کینٹین والا گیس کا بل دیتا ہے نہ وہ بجلی کے بل دیتے ہیں سر, اور وہ اماؤنٹ از بین پیڈ بائی دا گورنمنٹ آف پاکستان سر. وہ کون سے قانون کے تحت ان لوگوں کو رعایت دی جاتی ہے سر کہ کیونکہ پاکستان کے ایکسچیکر ایک طرف آپ وہاں پہ اتنا نقصان ہوتا ہے, دوسرا سر آپ کہتے ہیں نا سر سی ڈی اے کا سٹاف آپ اگر لیجر دیکھیں گے اس کا اتنا زیادہ سٹاف 200 اور 300 بندے ہوتے ہیں. جب آپ کال کرتے ہیں ایم این اے کال کرتے ہیں تو سر 2-3 بندے بیٹھے ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں اس طرف نکلا ہوتا ہے اس طرف نکلا ہوتا ہے سر. تو یہ مہربانی فرما کر, کیونکہ آپ اس میں انٹرسٹ لیتے ہیں, لیکن سر یہاں پہ جو پارلیمنٹ لاجز ہے سر اس کا بہت برا حال ہوتا ہے سر. گندگی کا آپ سوچ نہیں سکتے سر. آپ نے وہ کیا گراس لگایا اس پہ, اور اس پہ کوئی پانی ڈالنے والا نہیں ہوتا ہے سر. یہ ہم لوگ ہماری فیملیز وہاں پہ رہتی ہے سر. مہربانی فرما کر سر ایک تو وہاں پہ ذرا, اور جم کا بھی یہ حالت ہے سر کہ جم از میڈ فار, وہاں پہ پارلیمنٹیرین جاتا ہے تو میں نے دیکھا سر اس نے ڈوگر صاحب بھی وہ انتظار کر رہے ہوتے ہیں, ہمارے اور انتظار کر رہے, لیکن جو باہر سے لوگ آتے ہیں وہ وہاں پہ اس کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں سر. لیڈیز کا اگر ہماری ایم این ایز کے لیے سر, کیونکہ اس کا سٹریس ہم لوگوں کو ہر جگہ سے ہم نے, اگر بجلی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے تو گالی ایم این اے کھاتا ہے. اگر نور عالم صاحب آپ اتنے سینئر پارلیمنٹیرین ہیں, اب تقریر تو نہیں ہوگی. بس شکریہ, آپ کا پوائنٹ آ گیا. اب اس پہ بحث تو نہیں کرائیں گے نا سب کو, میں ایک پارٹی. تھینک یو مسٹر ڈپٹی اسپیکر صاحب. اصل میں تو یہ سی ڈی اے کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ معذرت کے ساتھ اس پورے ایوان سے سب سے زیادہ ذمہ داری تو آپ کی بنتی ہے, کیونکہ آپ ڈپٹی اسپیکر ہیں اور آپ اس کو لک آفٹر کرتے ہیں. اور اس کے ساتھ دوسری بات یہ کہ ایسا نہیں ہے کہ تمام اس ایوان میں بیٹھنے والے تمام لوگوں کے لاجز کی یہ صورتحال ہے. یہاں بھی میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ میرٹ کی بنیاد کے اوپر لاجز کو تمام لوگوں کو اسی نظر سے دیکھیں آپ. یہ آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ بہت ساری جگہوں پہ سی ڈی اے کو کہا جاتا ہے کہ یہ بہتر کر دیں, یہ کر دیں, اور اتنے آپ نے بقول آپ کے کہ 51 ایم این ایز جو ہیں ان کو ابھی تک لاجز الاٹ نہیں ہوئے ہیں. تو جو منسٹر حضرات ہیں, جو منسٹر حضرات جا کے کالونی کے اندر چلے گئے, تو ان لوگوں کو وہاں لاجز خالی کرا کے ایم این ایز کو وہاں شفٹ کیا جائے, اور جو لاجز کا کام سامنے لاجز کا کام چل رہا ہے اس کو فوری طور پہ پایہ تکمیل تک پہنچایا جائے. اور اس کے ساتھ وہاں انسان نہیں رہتے ہیں, انسان کے ساتھ چوہے بھی رہتے ہیں. ایک لاجز کے اندر آ کے آپ میرے لاجز میں یا جتنے بہت سارے ایسے بھائی ہوں گے ان کے لاجز کی آگے صورتحال دیکھ لیں. پھر وہاں پہ جینٹس کے لیے جیم ہمارے یہاں ہے, لیکن وہاں لاجز کے اندر لیڈیز کے لیے بھی جو لاجز کے اندر جو
اس سسٹم کو چلانے والے لوگ ہیں وہ دیکھیں. آپ کو شکایت ہے جی سروسز. جی طارق فضل چودھری صاحب اس کو پلیز ایڈریس کریں. یہ ملٹیپل سوال آئے ہیں. جی سر. اس کے نوید قمر صاحب نے بول لیا نا, ایک سوال پہ 1 گھنٹہ تو نہیں لگائیں گے. جناب اسپیکر گزارش یہ ہے, بہت سوال لے لیے ایک کوشچن پہ پلیز. سر گزارش زیادہ سپلیمنٹری نہیں ہوتے. جی جی جناب اسپیکر, یہ ایک بڑا تمام ایم این ایز کا ایک ایسا ایشو ہے جس کے بارے میں اکثریت جو ایم این ایز ہیں وہ کنسرنڈ ہیں اور ان کی شکایات آتی رہتی ہیں, اور چونکہ آپ خود جو ہیں اس کمیٹی کو ہیڈ بھی کرتے ہیں. مجھے بات کرنے دیں گے سر تو کچھ سمجھ آئے گی. آغا صاحب آپ بہت ماحول کو خراب کرتے ہیں, مجھے بات تو کرنے دیں. آرڈر ان دی سر ہاؤس. گزارش یہ ہے چیئر کو کہ ایڈریس کریں. دو ایشوز ہیں سر شارٹلی. ایک سر ایم این ایز کی جنہیں لاج الاٹ نہیں ہیں وہ لاجز کی شارٹیج کا ایشو ہے. اس کے لیے جب الیکشنز کے بعد آپ ڈپٹی اسپیکر بنے تو ہم نے آپ سے گزارش کی کہ ہم تمام آپ کو سپورٹ کریں گے اور لاجز جو رہ گئے انہیں مکمل کریں. سر یہ بات ہمیں ماننی چاہیے کہ ہم جو یہاں پہ بیٹھے ہیں گورنمنٹ اپوزیشن ملٹیپل گورنمنٹس بنی ہیں, 2008 میں وہ لاجز نئے بننے تھے, آج تک ہم ایم این ایز کا گھر نہیں بنا سکے. ملک کو کیا ٹھیک کریں گے؟ وہ ابھی تک اسی طرح ڈھانچہ کھڑا ہوا ہے اور ہم وہ نہیں کر سکے, اور وہ کانٹریکٹر بھی ہمارے قابو نہیں آ سکا, اور وہ ابھی تک لاج وہیں کے وہیں ہیں. اس فیلئر کو بھی ہمیں ماننا چاہیے کہ ہماری ناکامی ہے. ملٹیپل گورنمنٹس گئی ہیں اگین ایسے. دوسری بات سر یہ ہے مینجمنٹ کی. مینجمنٹ میں سر اگین 2 ایشوز ہیں. ایک ہے جو انہوں نے ریسٹوریشن کی بات کی ہے, رینوویشن کی بات کی ہے. سی ڈی اے اتنا ہی کرے گا جتنا آپ اس کو ڈائریکشن دیں گے یا اس کو فنڈ دیں گے. اپنے پاس سے تو سی ڈی اے نے نہیں کرنا, آپ پی ایس ڈی پی میں پیسہ رکھائیں, سی ڈی اے انشاءاللہ پرفارم کرے گا. جینیٹوریل سروسز کے لیے سر میں یہ گزارش کروں گا کہ وہ آؤٹ سورس کریں, اس سے ہمیں بھی کوئی اعتراض نہیں ہے اور وہ ہونی چاہیے. اور آخری بات سر یہ ہے کہ وہاں پہ مینجمنٹ ایشوز کے حوالے سے اور بہت زیادہ ایشوز ہیں. میں نے اس کے کنسرن ہے, لابیز پہ قبضے ہوئے ہیں, رومز لوگوں نے قابو کیے ہوئے ہیں, گزرنے کے راستے جو ہیں وہاں لوگوں نے پردے لگا کے, اور وہ اکثر شکایات آپ کو اور اسپیکر صاحب کو آتی رہتی ہیں. باقی سر آخری بات میں یہ عرض کر رہا ہوں مینجمنٹ کے حوالے سے, جینیٹوریل سروسز کے حوالے سے کہ ہم لاجز کی ساری شکایت کر رہے ہیں. یہ جو رائٹ اور لیفٹ پہ لابیز ہیں یہ تو ایم این اے کے استعمال کی ہیں. آپ ان کے واش روم دیکھیں, استعمال قابل ہیں, ایم این اے سے پوچھیں. کم از کم یہ چیزیں تو ہم اپنے گھر کو ٹھیک کر سکتے ہیں, اس پہ ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے, اور یہ اونلی مینجمنٹ ایشوز ہیں. تھینک یو سر. جی جینیٹوریل سروسز جو ہیں وہ اب ہم سی ڈی اے سے لے رہے ہیں واپس, تو وہ ہوپ فلی یہ ایک ٹرائل بیسس پہ ہے کہ اب سی ڈی اے سے لے کے دیکھتے ہیں کہ اب پھر ہم جو آؤٹ سورس کریں گے تو ان کی پرفارمنس کیا ہوتی ہے. اونلی ٹائم ول ٹیل. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سی ڈی اے سے بہتر ہی ہوگا, بٹ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے.